بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. یہ ایک سوال ہے کہ ابو لہب نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، اس کا نام تھا سویبہ، سے کے ساتھ سویبہ. اس نے ابو لہب کو آ کر کے یہ خبر دی کہ اللہ نے آپ کے بھائی کے گھر میں بیٹا دیا ہے. اور عرب کا ایک رواج تھا کہ کوئی ان کو خوشخبری سناتا تو وہ خوشخبری سنانے والے کو کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور دیتے. مثلا کوئی اپنی قمیض اتار کر اسے دے دیتا، پہنا دیتا، کسی کے پاس کوئی پیسہ ہوتا تو وہ دے دیتے. تو یہ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی. اس نے کیا کیا؟ اس لونڈی کو آزاد کر دی، یعنی اس کو یہ گفٹ دیا یہ خوشخبری سنانے پر کہ اس کو آزاد کر دیا. اب بچے نے سوال کیا کہ کیا اس طرح کا کوئی واقعہ حدیث میں ہے؟ حدیثوں میں ہے، لیکن حدیثوں میں یہ درج ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا. آگے جو بات ہے وہ خواب میں ہے. وہ بات کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا اور خواب میں ابو لہب انہیں نظر آئے. خواب میں ابو لہب نظر آئے اور ابو لہب سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میں بہت تکلیف میں ہوں، البتہ دوزخ کے اندر میرے انگوٹھے سے یا انگلی سے، مجھے اب وہاں اس کے لیے صحیح لفظ یاد نہیں، انگوٹھے سے یا انگلی سے، یہ جو ہفتے میں ایک دن پیر والا آتا ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس دن دودھ نکلتا ہے اور میں وہاں اس کو چوستا ہوں. باقی اس کے علاوہ میں بہت تکلیف میں ہوں. اب سوال یہ ہے، اگر دودھ دوزخ میں ملا تو کیا ملا؟ دودھ تو ملا مگر دوزخ میں ملا، اس دودھ کا کیا فائدہ؟ دیکھو، نواز شریف کو اگر جیل ہو جائے تو میرے خیال ہے وہ جو چوروں کو ڈاکوؤں کو دال کھلاتے ہیں، نواز شریف کو وہ دال نہیں کھلاتے. یعنی مجرموں کی بھی کیٹیگریاں ہوتی ہیں نا کہ اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس وغیرہ وغیرہ. ظاہر بات ہے ان کے گھر سے پائے بھی آئیں گے، نہاری بھی آئے گی، دال چاول بھی آئیں گے، جو جو چیزیں ان کو پسند ہیں اس کا پورا خیال رکھا جائے گا، پورا پروٹوکول ہوگا. جیل میں بھی میں نام نہیں لیتا، میں لاہور شہر میں ایک جگہ جیل میں گیا، وہ گھر ہے، گھر کو گورنمنٹ نے سب جیل بنایا. میں جب ان سے ملنے گیا تو ان کو پتہ تھا کہ میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے، تو انہوں نے پہلے سے اہتمام کیا ہوا تھا. تو اس سے کافی 2-4 گنا بڑی ٹیبل تھی، اس کے گرد انہوں نے کرسیاں لگائی ہوئی تھی اور ٹیبل دنیا جہان کے فروٹوں سے سجی ہوئی تھی جیل کے اندر. تو میں نے دیکھتے ہی میں نے پہلا جملہ کہا، میں نے کہا یار تم تو ہمارے گھر سے بھی زیادہ مزے کر رہے ہو یہاں پہ. تو کہنے لگے آ جاؤ، کس نے روکا ہے آپ کو؟ آ جاؤ، آپ کو کس نے روکا ہے؟ تو جیل کے جو مزے ہوتے ہیں نا وہ مزے نہیں ہوتے. اور اگر دودھ ملا ہے، ہفتے بعد ملتا ہے، وہ بھی انگوٹھے سے نکلتا ہے، جس طرح بچہ فیڈر پیتا ہے اس طرح فیڈر کی طرح وہ اگر انگوٹھا چوستا ہے ہفتے میں ایک دن، اور وہ بھی دوزخ میں، تو مجھے بتاؤ اس دودھ کا کیا فائدہ ہے؟ پھر آپ کو دلیل دینے کے لیے ابو لہب ہی رہ گیا ہے جو کافر ہے. اگر دلیل بھی دینی ہے تو آپ بولو ابو بکر صدیق نے یہ کیا، عثمان غنی نے یہ کیا، عمر فاروق نے یہ کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا.
دلیل دینی ہے تو ابو لہب سے دینی ہے جس کو قرآن بھی گالیاں دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ قرآن کی دی ہوئی گالیاں ہیں جو ابو لہب کے لیے دی گئی ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹیں، یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، قرآن نے بد دعائیں دی ہیں اس کو، اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، قرآن و حدیث کی صداقتوں سے اگر کوئی چیز ظاہر ہو رہی ہے تو بے شک بتائیے۔ میرے بھائی کی 2 گائے یکے بعد دیگرے مر گئیں، وہ 11ویں نہیں دیتے ہوں گے، ہے نا؟ یہ تو جب ہی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی کی 2 گائے یکے بعد دیگرے مر گئیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کیا ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں مر گئی ہیں، کیا یہ جادو ہو سکتا ہے؟ اگر جادو ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ کس نے کیا ہے؟ دیکھو یہاں گائے مری ہیں، کراچی میں بہت ساری بھینسیں مرتی ہیں، اور یقین مانیے بس میں کیا بتاؤں، جادو ہوتا ہے لیکن اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا اذن ہوتا ہے تو ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اعتقاد کی کمزوری ہوتی ہے، ضعیفی ہوتی ہے، کسی پر جن چڑھے ہوئے ہیں، کسی پر جادو ہوا ہے، کسی پر 18 جن چڑھے ہوئے ہیں اور وہ سارے کے سارے افغانی جن ہیں۔ عجیب، ایسے یعنی مولوی عجیب طریقے سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ تیرے اوپر 18 جن ہیں اور سارے کے سارے افغانی ہیں، 40,000 روپیہ دے گا تو نکلیں گے۔ یہ ضدی جن ہوتے ہیں، آرام معمولی پڑھائی سے جاتے بھی نہیں۔ دیکھیے جادو ہوتا ہے، اثر کرتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کرتا۔ آپ اس کا توڑ رکھیں، آپ آیت الکرسی پڑھیں، بھلے جانوروں پہ بھی آپ پھونک دیں، آیت الکرسی پڑھیں، آخری 2 صورتیں ہیں وہ پڑھیں، جادو کا باپ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اگر اس کے اثرات ہوئے تھے تو اس وقت جب اللہ نے یہ 2 صورتیں نہیں اتاری تھیں، جب اللہ نے یہ 2 صورتیں اتار دیں، اور اتاری ہی اسی لیے تھی، ہم استعمال نہیں کرتے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون اس پر عمل کرتا؟ اتنا آسان نسخہ ہے، ہم جب رات کو گھر میں سوتے ہیں تو ہر بندہ، ہر شخص، غریب ہو چاہے امیر ہو، اپنے گھر کے دروازے کی اندر سے گیٹ کی کنڈی لگاتا ہے، اندر سے مین گیٹ کی کنڈی لگاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس گھر کی کنڈی بسم اللہ پڑھ کر لگائی گئی ہو، شیطان اس گھر کی دہلیز کو پار ہی نہیں کر سکتا۔ اب اس پہ کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے۔ ہاتھ کنڈی بند کرے گا، زبان بسم اللہ پڑھے گی، بس۔ وہ حفاظت ہم نہیں کرتے، گارڈ رکھ لیں گے ہزاروں روپے تنخواہ پہ، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر رات کو سوتے وقت کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سرانے 2 فرشتے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ باڈی گارڈ ہیں آپ کے، 2 فرشتے کھڑا کر دیتا ہے صبح تک۔ اگر صبح کو پڑھتا ہے تو شام تک، جو اس کی جان، اس کے مال اور اس کی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیجئے، ان نسخوں کو استعمال کیجئے۔ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی 2 گایوں کے بدلے میں آپ کو 10 گائیں دے، آپ کو پھر سے اسی طرح مالدار بنا دے، ہرا بھرا بنا دے۔ آپ اللہ پر توکل کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے یہ سارے دکھ، جب سخت دن آتے ہیں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تنگی کے بعد آسانی اور آسانی کے بعد تنگی یہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر تنگی کے دن آئے ہیں تو انشاءاللہ آسانی کے دن بھی ضرور آئیں گے۔ ایک سوال ہے شاہ صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے ملے، ملاقات ہوئی یا نہیں، اور جو بات ہے وہ کس انداز میں؟ سوال ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات اللہ کو کس طریقے سے ملے؟ ایک پیر نے تو باقاعدہ کھڑے ہو کر دوسرے بندے کو اٹھا کر سٹیج پہ لا کر، اور آپ کے لاہور کے ہیں غالباً، وہ آج کل بڑے اتاب میں بھی ہیں،
طریقہ بتایا کہ دوسرے بندے کو بلایا اور اس کو جپھی ڈالی، اور جپھی ڈال کے بتایا کہ جس طرح میں نے اسے جپھی ڈالی ہوئی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جپھی ڈالی۔ یہ بالکل من گھڑت بات قرآن مجید سے کہیں ثابت نہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل رأیت ربک، کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ نور فانا اراه، اللہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آنکھ میں وہ تاب ہی نہیں رکھی جو اللہ کے جلوے کو برداشت کر سکے۔ یہ تاب اللہ تعالیٰ دے گا مومنین کو مرنے کے بعد آخرت میں جنت کے اندر، اور جنت میں اہل جنت کے لیے سب سے بڑا انعام یہی ہوگا کہ وہ اللہ کی زیارت کریں گے۔ یہ جنت میں سب سے بڑا گفٹ ہوگا اللہ کی طرف سے اہل جنت کو، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت ضرور کی ہے لیکن بیچ میں پردے حائل ہیں، آپ آواز سن رہے ہیں لیکن زیارت نہیں ہو رہی۔ یہ بس یہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بس جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے، اللہ جانے کون بشر ہے۔ یعنی یہ لوگ فرق نہیں رکھتے، ان کا سارا دین ایمان قوالیوں کے اوپر، قوالی ہی سب کچھ ہے۔ باقاعدہ لوگ دلیل دیتے ہیں، مثلا کہ جی حضرت بلال نے جو اذان نہیں دی تھی نا اس دن سورج نہیں نکلا تھا۔ ارے بھائی کہاں لکھا؟ ارے قواری شریف میں آیا، میں نے ٹی وی میں خود سنا، قواری شریف میں آیا حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، جو قواری شریف میں آیا۔ اب یہ قواری شریف بھی شریعت کا کوئی ماخذ ہے، یعنی اس سے شرعی مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو آپ تھوڑا سا پڑھے لکھے ہو، پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دو، مولویوں سے پوچھنے کی عادت ڈالو، حضرت یہ کہاں لکھا ہے، یہ بات کہاں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحابہ نہیں مان رہے، فاروق اعظم کی بات نہیں مان رہے جب تک دلیل نہیں دی، اور آپ ایک مشڈنڈے مولوی کی بات مان کے چلے جا رہے ہیں، تو ایسا تو نہ کرو نا تھوڑا سا۔ جی دوسرا سوال ہے کہ نماز کے اندر جو سورت فاتحہ امام پڑھتے تو پیچھے مقتدی سکتیاں کے اندر سورت فاتحہ پڑھن گے یا کہ ساتھ ساتھ پڑھ ہو جائے؟ سوال یہ ہے کہ امام صاحب جب سورت فاتحہ پڑھن دے کہ کیا اسی مقتدی امام صاحب کے نال پڑھا گے یا امام صاحب غلط دالین آمین تو بعد سکتہ کرن دے تے اسی پڑھا؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکتہ کرتے تھے، ایک سکتہ کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے بعد۔ اس کے لیے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ دیر چپ رہتے ہیں، اس چپ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ جو اہل حدیث لوگ سبحانک اللہم کی جگہ پڑھتے ہیں، آپ نے اسی دعا کو بتلایا۔ ایک تو اس سکتے کی حدیث میں صراحت آ گئی۔ دوسرا سکتہ آپ کرتے تھے اس میں مقدار موجود نہیں ہے حدیث میں، جب سورہ فاتحہ ختم کرتے تو آپ اس وقت بھی سکتہ فرماتے، یا پوری قرات ختم کرتے اس وقت بھی آپ سکتہ فرماتے، لیکن اس کی مقدار موجود نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے خود بنایا ہے کہ اتنا لمبا سکتہ کرتے کہ پیچھے والا سورہ فاتحہ پڑھ لیتا، یہ حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اتنا لمبا صدقہ کرتے کہ پیچھے والا جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا، یہ صراحت حدیث میں کہیں نہیں۔ سکتے کی صراحت ضرور ہے، اور سکتہ اتنا ہے کہ آپ پہلا سانس توڑ دیں اور نیا سانس لیں، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر ٹھہرتے تھے، ہر آیت پر سکتہ کرتے، یعنی الحمدللہ رب العالمین آپ رک جاتے، الرحمن الرحیم آپ رک جاتے، مالک یوم الدین، اسی طرح پوری سورہ فاتحہ ہر آیت پہ آپ سکتہ کرتے، اور امام کو ایسے ہی کرنا چاہے۔ ہمارے یہاں اصل میں معاملہ ہی الگ ہے، خاص کر جیسے دیوبندیوں قاریوں سے، بریلوی قاریوں سے جو اہل حدیث پڑھ کے آتے ہیں اگر، اور یا وہ خود بھی ان کے امام وغیرہ جو پڑھتے ہیں،
تو ان کے ہاں مصری طرز زیادہ مقبول ہے اور وہ پڑھائی جاتی ہے، اور مصری طرز میں سب سے بہترین قاری وہ ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ آیات ایک سانس میں پڑھ سکتا ہو۔ آپ قاری باسط کو دیکھیں، عبد الباسط کو، وہ جو فوت ہو گئے، وہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آج کل کوئی افریقہ کے بھی کئی بہت سارے قاری ہیں جو پڑھتے ہیں، جو پوری سورہ فاتحہ، اس سے پہلے وہ جو عیدین کی تکبیر ہوتی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پوری پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک جا کر پھر سورہ بقرہ کی بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں تک میں نے قاریوں کو ایک سانس میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس پہ لوگ اش کر اٹھتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے یہ چیز غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر سکتہ کرتے ہیں۔ اگر آپ پورے قرآن میں سکتہ نہیں کرتے تو کم از کم امام کو یہ چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہر آیت پہ رکے، تاکہ جو مقتدی ہیں اس وقفے میں اس لفظ کو ادا کر لیں جو اس نے ابھی پڑھا ہے۔ مثلا امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو ظاہر بات ہے امام تو طرز سے اور قرات سے اس طرح پڑھ رہا ہے، مقتدی تو فٹافٹ پڑھے گا، وہ جو وقفہ کرے گا اس وقفے میں پڑھ لے۔ اور اگر امام نان سٹاپ ہے، رکتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ ساتھ ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ فرض ہے۔ آپ نے جو منع کیا سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات سے منع کیا، سورہ فاتحہ فرمایا یہ پڑھو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، اس کی نماز نہیں ہوتی جو اس کو نہیں پڑھتا۔ مقتدی بھی پڑھے، امام بھی پڑھے۔ اگر مقتدی نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح امام پر لازم ہے۔ اور کوئی ساتھ؟ سر مالک دکاندار ہے، دکان کرائے پہ دے رہا ہے۔ اچھا پہلے یہ بتائیے، یہ لوگوں کو جو بٹھا رکھا ہے ان کے لیے بھی چاول شاول؟ جی جی انشاءاللہ۔ اب ماشاء، اچھا میں خام خواہ خوش ہو رہا تھا، میں نے کہا یہ میرے لیے بیٹھے ہوئے۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ چاولوں نے بٹھا رکھا ہے۔ اور ویسے بھی ایک سچی بات ہے، ایک نا مولوی صاحب بس میں سوار ہوئے تو اس کے برابر سیٹ میں ایک خاتون بھی آ کے سوار ہوئی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، سفر لمبا تھا۔ تو کچھ دیر کے بعد خاتون نے اپنے پرس میں سے ایک ڈبہ نکالا، ڈھکنا کھولا، اس میں دیسی گھی میں بھونا ہوا سوجی کا حلوہ تھا۔ پوری بس میں خوشبو پھیل گئی، مولوی کی تو طبیعت ہی خراب ہو گئی۔ تو اب وہ ماں بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا یہ میں تمہارے لیے بنا کے لائی ہوں، ابھی گرم گرم ہے، بعد میں ٹھنڈا ہو جائے گا، ابھی اس کو کھا لو۔ بچہ کہتا میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا۔ تو اب ایک دو دفعہ ماں نے بھی منت کی تو بچے نے انکار کیا، تو ماں نے اسے دھمکی دی، دیکھ اگر تو نہیں کھائے گا نا، یہ جو برابر سیٹ میں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں یہ ان کو دے دوں گی۔ اچھا اب مولوی صاحب کو بھی یہ آواز آ رہی ہے اور دل دل میں کہہ رہے اللہ کرے بچہ مانے ہی نہ۔ لیکن جب تیسری دفعہ ماں نے ٹفن نکالا اور بچے نے انکار کیا، وہ دوبارہ رکھنے لگی، اب وہ مولوی صاحب بولے بہن جی جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی سے کر لو، میں تمہارے حلوے کے چکر میں اپنے گھر سے بھی 2 اسٹاپ آگے آ گیا۔ تو جب مولوی حلوے کے چکر میں 2 اسٹاپ آگے جا سکتا ہے، آدھا پونا گھنٹہ تو آپ چاولوں کے لیے بیٹھ ہی سکتے ہیں نا، اس لیے جزاک اللہ۔ جی جی سر مالک دکان ہے اور دکان کرائے پہ دے رہا ہے اور بندہ یا 2 لاکھ پکڑی لیتا ہے، یا وہ استعمال کرنا ہے جائز؟ دکان کرائے پہ دیتا ہے، پھر کیا لیتا ہے؟ پکڑی لیتا ہے، ایڈوانس ایڈوانس۔ اسے پگڑی نہیں کہتے، ایڈوانس الگ چیز ہے، پگڑی الگ چیز ہے۔ پگڑی 1 2 لاکھ نہیں ہوتی، پگڑی تو 15 20 25 لاکھ ہوتی ہے۔ مثلا اگر مالکانہ حقوق پہ آپ اگر خریدیں گے، وہ دکان 1 کروڑ کی ہے، وہ دکان مالکانہ حقوق پہ آپ خریدیں گے تو وہ 1 کروڑ کی ہے۔ پگڑی پہ آپ لیں گے تو وہ 50 لاکھ کی ہے، لیکن 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں ہوتے، وہ اتنا پیسہ ہوگا، پھر آپ کو ہر مہینے کرایہ بھی دینا پڑے گا۔ یہ شکل بھی حرام ہے۔ اور یہ شکل جو ایڈوانس ہے، وہ ایڈوانس آپ کے پاس زر ضمانت کے طور پر ہے۔
جب وہ دکان خالی کرے گا آپ پابند ہیں کہ اس کے یہ 2 لاکھ آپ واپس کریں۔ وہ چونکہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بھی پتہ نہیں آپ جب چھوڑے تو پتہ نہیں دکان کا بل چڑھا ہوا ہو بجلی کا، آپ نے بل نہ پے کیا ہو تو وہ پھر اس پیسوں سے کاٹے گا، یا آپ نے اس کی کوئی چیز توڑی پھوڑی ہو، مثلا اس میں کوئی فرنیچر بنا ہوا ہے، الماریاں بنی ہوئی ہیں، آپ نے وہ توڑی پھوڑی ہیں، تو وہ یہ ہے کہ پھر وہ آپ کی جو 2 لاکھ ضمانت کے طور پر ہیں اس کا نقصان وہ اس میں سے پورا کرے گا، تو وہ ٹھیک ہے۔ پگڑی والی شکل ناجائز ہے، ایڈوانس والی شکل جائز ہے۔ اور کوئی صورت